بیت اللہ خانہ کعبہ کی جو خدمت بھی اللہ تبارک و تعالی کسی کو نصیب فرما دے، بیت اللہ کی ہر خدمت باعث سعادت اور باعث خوشبختی ہے۔ انتہائی خوش نصیب ہے وہ انسان، سعادت مند ہے، بختوں والا ہے وہ انسان جسے اللہ تبارک و تعالی خانہ کعبہ بیت اللہ کی کسی بھی قسم کی خدمت کی توفیق عطا فرما دیں۔ اور خدمت بیت اللہ کو ہر دور میں بڑا شرف سمجھا گیا ہے، اور بیت اللہ کی خدمت کے لیے زمانہ جاہلیت میں بھی بڑی تگ و دو اور بڑی کوشش کی جاتی تھی، بلکہ صرف بیت اللہ ہی نہیں، بیت اللہ کی طرف آنے والے اور زائرین بیت اللہ کی خدمت کو بھی سعادت سمجھا جاتا تھا، اس لیے کہ یہ بیت اللہ کے زائر ہیں۔ بیت اللہ کی خدمت اور بیت اللہ کی تولیت باعث فخر اور باعث احترام سمجھا جاتا تھا، لیکن آج جو میں آپ کو ایک تاریخی بات سنانا چاہتا ہوں، بلکہ اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کی خدمت میں بہت سے قبائل ہر دور میں شریک رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے تعمیر بیت اللہ، جو اولین بیت اللہ کی خدمت تھی، بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے اس خدمت کو انجام دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بعد بیت اللہ کے متولی اور بیت اللہ کے خدمتگار مقرر ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں خدمت بیت اللہ چلتی رہی، پھر اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے بعد یہ شرف قبیلہ بنو جرہم کو منتقل ہوا۔ قبیلہ بنو جرہم اسماعیل علیہ السلام کا سسرالی قبیلہ تھا، سسرالی خاندان تھا۔ بنو جرہم بیت اللہ کے خادم رہے، پھر بنو جرہم کے بعد ایک اور قبیلہ بنو خزاعہ بیت اللہ کا خادم رہا، اور پھر بنو خزاعہ سے چلتے چلتے یہ شرف قریش کو حاصل ہوا۔ تو بیت اللہ کی خدمت کے مختلف شعبے مختلف خاندانوں نے اپنے اپنے ذمے لے رکھے تھے۔ بیت اللہ کی تعمیر اس خاندان کے ذمہ ہے، بیت اللہ کی صفائی ستھرائی اور بیت اللہ کے حجاج کو
پانی پلانا، حجاج بیت اللہ کی خدمت کرنا فلاں خاندان کا شرف ہے۔ یہ مختلف شعبے جاہلیت سے قبل بھی اور زمانہ اسلام میں بھی مختلف خاندانوں کو، مختلف ریاستوں کو حاصل رہے۔ ترکیوں نے بیت اللہ کی خدمت کی مثالیں پیش کی، اور آج آل سعود حرمین شریفین کی خدمت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔